السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے کتنی زبردست پوسٹ ہے، لیکن کس فریب کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے۔ یہ پوسٹ بنائی ہے یہ سہیل خان صاحب نے، جو محمد حنیف کا اسپوکس مین بھی ہے، اور ان کی ساری اس میڈیا کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اور پوسٹ یہ ہے، اوپر ہیڈنگ کتنا خوبصورت بنا گیا ہے کہ شرک سے آلودہ ایمان، اور نیچے سورہ یوسف کی وہ آیت لگائی گئی ہے 106 نمبر، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان تو لاتی ہے لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ اور نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ تحقیق شرک سے پاک ایمان کے معاملے میں کریں، اور شرک کی ایک ایک قسم کو پہچانیں تاکہ آپ کے ایمان و عقائد میں ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ اور نیچے darealislam.com اور ایمان خالص بتایا گیا ہے کہ یہ محمد حنیف صاحب کی طرف سے یہ ایک لوگوں کو گویا تلقین کی جا رہی ہے۔ اب ایک عام آدمی جب اس کو پڑھے گا وہ کہے گا کہ یہ تو بہت زیادہ تحقیق کرتے ہیں شرک کے معاملے میں، ان کا ایمان تو بالکل شرک سے پاک ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود شرک کے اندر ملوث ہو گئے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ ایمان بالکل پاک کرو شرک سے۔ اب تمہارے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا ہے، تم تو یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک صفت اپنی دے دی، تو اس طرح تم شرک میں بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ اور دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ شرک کے اوپر سب سے زیادہ تحقیق کرو۔ کتابیں جب لکھ کے آپ کے ہاتھ میں پکڑائی گئی ہیں کہ یہ عقیدہ آپ کا مشرکانہ ہے، تو آپ شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ آگے سے بحثیں کرتے ہیں، آپ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، آپ ایسی مساجد کو تالا لگا دیتے ہیں جہاں سارے اللہ کے سجدے کے قائل ہوں۔ جب تک یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہ مانو آپ اس کو ایمانداری نہیں سمجھتے ہیں، تو اللہ کی کتاب کو آپ نے بالکل پیچھے کر دیا، تو شرک کے اوپر تو آپ قائم ہو گئے ہیں۔ اب یہ بات ہم آپ کو اگر کہیں تو کچھ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ آپ ایمان سے بال برابر بھی نہیں ہٹے ہیں، اور نبی نے نبی کو سجدہ کر دیا، اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی، اندازہ لگا اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی، یہ تو ایسی بات ہے جس طرح مزاروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ حضرت صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اتنی قدرت والا ہے، اس نے بابا جی کو اتنی طاقتیں دے دی ہیں، حالانکہ وہ آیت اس مزار کے خلاف جا رہی ہوتی ہے کہ اب اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو بابا جی کی کیوں ضرورت پڑی ہے، یہاں سر کیوں جھکے، یہاں چادر کیوں چڑھے اور سر میلا کیوں ہو، ماتھا یہاں کیوں رگڑا جائے، یہاں رکوع اور سجدے کیوں ہوں، یہ تو آیت اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح محمد حنیف اور یہ سہیل خان کے خلاف یہ سورہ یوسف کی 106 نمبر آئے تو سورہ یوسف کی ان کے خلاف ہے، اور اسی سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر شرک کا انجیکشن دے دیا۔ مٹھائی لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں، یہ وہ محافظ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو خود لوٹا ہے، یہ وہ باڑ ہے جو اپنی کھیتی کو کھا گئی، یہ وہ معالج ہے، حکیم ہے، ڈاکٹر ہے جس نے اپنے مریض کو خود اپنے ہاتھ سے زہر کا انجیکشن دیا ہے۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، کس قدر تم یعنی شیطان کی گھوڑی بن گئے ہو، شیطان تمہاری رینز چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، اور تم اس طرح خوش ہو اس کے شکنجے کے اندر آ کے۔ تو اب وہ توحید والا معاملہ، ایمان والا معاملہ اب آپ کے اندر نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور اس سلسلے میں بات بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کسی سے بات ہی نہ کرو، جب بات ہی نہیں کرو گے، آنکھیں بند کر لو گے کبوتر کی طرح، تو بلی تمہیں چھوڑے گی، وہ تو تمہاری گردن مروڑے گی آ کے، تو ابلیس نے تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اس سے پہلے بھی آپ کے اوپر ابلیس کا، شیطان کا کیسا شدید وار ہوا تھا، اور اس وقت آپ نے توبہ بھی کی تھی کہ اگر آپ کی بات مان لی جاتی تو جماعت کی بنیاد اکھڑ جاتی، جماعت کی بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی۔ تو بتائیے وہی بات پھر صورتحال پیدا ہوگی، اب آپ کی بات ماننے سے جماعت کی بنیاد کے اوپر چوٹ نہیں پڑی ہے، اس کی بنیاد کو کھیڑ دیا آپ نے۔ اور جس اللہ کے بندے نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ مجاہد آدمی تھے، وہ صحیح معنوں میں عالم دین تھے، وہ پیسے کرتے رہے مولویوں کے ساتھ کہ نہیں حضرت وخروا لہ سجدا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اور رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ نے کی، انہوں نے سجدہ شکر کیا، سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور پھر فتویٰ لگایا ٹھونک بجا کے کہ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جن کا ایمان خراب ہوتا ہے نا، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا،
تو یہ سہیل خان بھی اسی طرح تفسیر کرتا ہے، محمد حنیف صاحب بھی اسی طرح تفسیر کرتے ہیں، منور سلطان بھی اسی طرح تفسیر کرتے ہیں مشرکانہ، سعید احمد کا تو کہنا ہی کیا، اور قاری خلیل الرحمان ہو گیا، عتیق الرحمان ان کے ہو گئے، چودھری اشرف ہو گیا، عبد الجبار ان کا ہو گیا، جتنے بھی ان کے سارے، چاہے ڈاکٹر عبداللہ ہو، اس سے پہلے کرنل ثناء اللہ، پھر حکیم رمضان، سارے اسی شرک کے اندر، اور حافظ صاحب، عبدالعزیز صاحب، جو خالد عزیز، حافظ خالد عزیز رفایم والے، اور کتنے اور حافظ ہیں ان کی، سارے اسی شرک کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، کتنی دیر فراڈ چلاؤ گے؟ تمہارا فراڈ پکڑا گیا ہے، اب یہ نہیں چل سکتا، بالکل یہ دین کے اوپر تم نے ڈاکہ ڈالا ہے، دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا ہے، تو ان چوروں اور ڈاکوؤں نے آپس میں مل کے اللہ کی اس جماعت کے مجاہدوں کو مجاور بنا دیا اور مومنوں کو مشرک بنا دیا۔ بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ہم تو سمجھاتے رہیں گے آپ کو، اور تمہاری فریب کاریاں بھی اس طرح سامنے لاتے رہیں گے تاکہ عوام کی آنکھیں کھلیں۔